ہمارا آپ کا امتحان ہوگا، لیکن امتحان کے اندر چھوٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بچے امتحان حال میں ہوتے ہیں تو ان کو کاپی دے دی جاتی ہے، اور امتحان حال میں ان کو پیٹا نہیں جاتا، سرجریز نہیں کی جاتی، کلاس نہیں لگایا جاتا۔ وہ چاہے اپنے پیپر کو حل کرے، چاہے سادی کاپی وہ جمع کرے، چاہے وہ لیلا مجنو کی کہانی لکھے یا طوطا مینا کی کہانی لکھے، یا چاہے رنگولی بنائے، پھول بوٹے بنائے، چاہے کچھ کرے، لیکن امتحان حال میں ان کو ایک چھڑی نہیں لگائی جائے گی، بلکہ وہ تو بعد میں پتا چلے گا جب رزلٹ آؤٹ ہوگا، جب پتا چلے گا کہ وہ امتحان میں پاس ہوا یا فیل ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے انسانوں میں، دنیائی زندگی کے اندر ہم آپ کو سب کو چھوٹ دے دی ہے، اور لکھنے والے دو فرشتے ہیں، وہ ہمارے آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو لکھ لیتے ہیں، برا عمل کرتا ہے تو لکھ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ دو لکھنے والے فرشتے برابر لکھتے رہتے ہیں، اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا ہی لکھتے ہیں، برا عمل کرتا ہے تو برائی جو ہے برا عمل لکھتے ہیں، اور جو اچھا عمل لکھتے ہیں، اچھائی جس کی زیادہ ہوں گے تو فہو نعیم، وہ عیش و آرام کے اندر ہوگا، اس کی کتاب زندگی کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ وَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ۔ اگر دنیا کے اندر اس نے اچھے عمل کیے تھے، اگر دنیا کے امتحان میں وہ پاس ہو گیا، تو قیامت کے دن اس کو جو نامہ اعمال جو پکڑایا جائے گا وہ داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور وہ اس طریقے سے خوش ہوگا جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بچہ کسی امتحان کی تیاری کرتا تھا اور UPSC کی تیاری کے اندر اچھے رینک سے وہ آفیسر بنتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر وہ مٹھائی بانٹتا ہے، ڈڈورا پیٹتا ہے کہ دیکھیے میرا رینک، دیکھیے آج میں کامیاب ہو گیا، میری محنت دل دے آئی۔ اسی طریقے سے وہاں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کی کتاب داہنے ہاتھ میں جب بندوں کو دیا جائے گا تو بڑا خوش ہوگا، ایک ویلڈن کی چیخ نکالے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ دیکھیے پڑھیے، یہ ہے میرا نامہ اعمال جس کی میں تمنا رکھتا تھا، جو مجھے گمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر کر دکھایا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن جو دنیا کے امتحان کے اندر فیل ہو گیا، قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، اور وہ چیخے گا، چلائے گا، وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور ایسا چیخے گا، چیختے چیختے اس کی آواز گدھے سی آواز ہو جائے گی، اور وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو نامہ اعمال چھاتی سے چیر کر کے پیچھے اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا یہ کیا ہے؟ نہ تو یہ آرام گاہ ہے، نہ یہ چراگاہ ہے، اور نہ یہ تفریح گاہ ہے، بلکہ خدا نے اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کو کیا بنایا؟ امتحان گاہ بنایا۔ اسی وجہ سے ہم سب کے آقا جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگو آخرت والے بنو، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ لے کر پیدا بنو کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا والے نہ بن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا خود بخود آئے گی، جتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کر رکھی وہ دنیا ضرور مل کر رہے۔ اسی وجہ سے جو ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری تھنک، ہمارا تھاٹ جو ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ، ہمارا طرز عمل جو ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا نظریہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب بندے کے دل و دماغ کے اندر جب آخرت کا نظریہ پیدا ہو جاتا، جب آخرت کی سوچ پیدا ہو جاتی، جب آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی، تو ان کا طرز عمل بھی بدل جاتا۔ وہ دنیا میں جو بھی کام کرے گا
وہ پھونک پھونک کر کام کرے گا، ہر کام کو تول کر کرے گا کہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا تھا، ایسا تو نہیں ہے شریعت نے اس کام کو نہ کرنے کو کہا ہے۔ ہر کام جو قدم اٹھائے گا تو وہ شریعت کے وزن پر تولے گا۔ حالانکہ یہاں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ جس طریقے سے بچہ امتحان گاہ میں امتحان دیتا ہے، جو چاہے کاپی کے اندر لکھ دے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا اور امتحان گاہ بنا دیا دنیا کو کہ جاؤ تمہاری مرضی، تم چاہے نماز پڑھو تو تم کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ پڑھو تو کوئی روکنے والا نہیں، سود کھاؤ تو تم کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ کھاؤ تو تم کو کوئی روکنے والا نہیں، شراب پیو تو تم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، نہ پیو تو تم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، حرام کھاؤ تو تم کو ٹوکنے والا نہیں، نہ کھاؤ، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، سب لکھنے والے وہ لکھتے ہیں، اور ہمارا رزلٹ جو ہے کاپی تیار کر کر رکھیں گے۔ جب ہماری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، قیامت کے دن وہ کاپی تھما دی جائے گی کہ دیکھیے آپ فیل ہوئے ہیں یا پاس ہوئے۔ تو جب ہماری سوچ اور فکر جب آخرت والی پیدا ہو جائے گی تو ہم کام ہر عمل اچھے عمل کریں گے۔ بسا اوقات بتقاضۂ بشریت انسان ہے، الانسان یترتب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطیوں سے، خطا سے مرتب ہے۔ حضرت آدم نبی تھے، انبیاء کے جد امجد، سید الانبیاء، ابو بشر، جب ان سے خطاؤں کا صدور ہوا تو یہ تو ان کی اولاد ہے کہ آدم سے چل رہا تھا خطاؤں کا سلسلہ، آدم سے چل رہا تھا خطاؤں کا سلسلہ، انسان اپنے باپ کے نقش قدم پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیا جاتا۔ بتقاضۂ بشریت، اگر انسان غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن جب اس کے سامنے آخرت کا منظر یاد آ جائے گا، حساب و کتاب کا منظر یاد آ جائے گا، جب اسے اس کا منظر یاد دلایا جائے گا تو وہ ضرور بھی جو نیکیوں کی طرف اس کو آمادہ کرے گا اور اپنی غلطیوں کی وہ تلافی کرے گا۔ لیکن جب یہ ہماری فکر آخرت والی فکر پیدا ہو جائے گی تب یہ ہمارے اندر ہو جائے گا، لیکن جب یہ فکر ہماری آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے گی تو انسان وحشی درندہ بن جائے گا، اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا کمانا کیسا ہے، ہم چلتے تو کس راہ پر چلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہم اس راہ پر چلتے ہیں جس راہ پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو ٹھیس پہنچتی۔ اگر بسا اوقات غلطی کرے گا تو فوراً وہ اللہ کی طرف، غلطیوں کی طرف، توبہ کی طرف، معافی کی طرف اور اس گناہوں کی تلافی کی طرف فوراً انسان لوٹ جائے گا۔ آخرت کی فکر وہ اس کو یاد دلائی جائے گی۔ ایک بادشاہ تھا،